السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون، آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المؤين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے ہم اور آپ ایک مرتبہ مل کر تمامی حضرات جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اس پر روشنی ڈالنے سے قبل و پیشتر شہنشاہ بحر و بر مالک خشک و تر صاحب انا اعطیناک الکوثر، عرب کے جھومر عجم کے زیبر، سارے جہاں سے بڑھ کر محبت جبرائیل آرزو اسرافیل، آقا میکائیل مولا اسرائیل، ہادی اعظم نبی معظم، مطلوب محترم خیر مجسم، خلیفۃ اللہ اعظم، صبح کائنات کے شمس الضحیٰ، شام کائنات کے بدر الدجا، دارین کا سکون جن کی ذات سے متعلق ہے، اکرام و احترام جن کا خاصہ ہے، اسی نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں محبت و عقیدت کے ساتھ بآواز بلند تمامی حضرات ایک مرتبہ نبی کی بارگاہ میں محبت کے ساتھ درود پاک کی ڈالی محبت کی تھالی میں سجا کر پیش کرے۔ پڑھے بآواز بلند درود پاک، اللہم رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ برادران اسلام، میں نے جس آیت کریمہ کو عنوان تقریر بنایا، الحمدللہ آپ سب جانتے ہیں، ہماری قوم کا بچہ اس بات کو جانتا ہے جب یہ آیت کریمہ پڑھی جاتی ہے تو انسان سمجھ جاتا ہے کہ ذکر خیر ان کا ہونے جا رہا ہے جن کے خاطر جن کے لیے دین ہم تک پہنچا ہے۔ جب اس آیت کریمہ کو تلاوت کیا جاتا ہے تو کہیں پر میدان کرب و بلا کے شہداء کی یاد آ جاتی ہے، جب اس آیت کریمہ کو تلاوت کیا جاتا ہے تو میدان بدر کا تذکرہ ہماری نگاہوں کے سامنے آ جاتا ہے، جب اس آیت کریمہ کو تلاوت کی جاتی ہے تو ہماری قوم کا بچہ جان جاتا ہے کہ جنگ بدر کا نقشہ ہماری نگاہوں کے سامنے گھوم رہا ہے۔ اے پیارے، تم جانتے ہو رب تبارک و تعالی کی بارگاہ میں جو اپنی جان کو قربان کر دیا کرتے ہیں، رب تبارک و تعالی کی بارگاہ میں جو اپنا تن من دھن سب قربان کر دیا کرتے ہیں، ان کا ذکر دنیا والے کرے یا نہ کرے، ان کا ذکر مطلب جو درند و پرند کرے یا نہ کرے، لیکن رب تبارک و تعالی ان کا ذکر کرتا ہے، رب تبارک و تعالی ان کے تذکرے اپنی مقدس کتاب کے اندر بیان کرتا ہے۔ رب ارشاد فرماتا ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ تبارک و تعالی کے راستے میں قربان کیے گئے، جنہوں نے اللہ کے راستے میں اپنی جان کو قربان کر دیا ہے، جن لوگوں نے اللہ کے نام پر اپنی جان کو قربان کر دیا ہے، بل احیاء عند ربهم يرزقون، ان کو تم لوگ مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے، تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ اے لوگوں، قربان جاؤ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نوازوں کی شان پر۔ یہ ماہ مبارکہ، یہ ماہ مقدسہ جس کو ہم اور عام ماہ محرم الحرام کے نام سے جانتے ہیں، یہ کتنا مقدس و پاکیزہ مہینہ ہے۔ اس ماہ مبارکہ میں دین اسلام کے خاطر نبی کے نواسوں نے، نبی کے لاڈلوں نے، نبی کے شہزادوں نے اپنا تن من دھن سب قربان دین اسلام کے خاطر کر دیا ہے۔ تبھی تو کسی شاعر نے کہا ہے دوزخ میں حضرات محترم، تبھی کسی شاعر نے کہا دوزخ میں جائے کیوں وہ جس کا حسین ہے، دوزخ میں جائے کیوں وہ جس کا حسین ہے، گھبراؤ نہ اے دوستو اپنا حسین ہے، میزان عقل پر اسے ہرگز نہ تولیے، سستی ہے کائنات اور مہنگی
مہنگا حسین ہے، ارے سستی ہے کائنات اور مہنگا حسین ہے۔ اللہ اللہ پیارے مسلمانوں، آپ جانتے ہیں ماہ محرم الحرام کا جیسے ہی چاند نظر آتا ہے ہمیں میدان کربلا کی وہ قربانیاں یاد آ جاتی ہیں۔ میدان کربلا کا وہ منظر ہماری نگاہوں کے سامنے آنے لگتا ہے، میدان کربلا کا وہ منظر ہمارے ذہن میں گردش کرنے لگتا ہے۔ قسم اللہ کی، جس میں امام حسین نے اپنے نبی کے دین کے خاطر، اپنے مصطفیٰ کے دین کے خاطر، اپنے نانا کے دین کے خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دیا، لیکن دین اسلام کی حفاظت کی ہے، دین اسلام کی آبیاری کی ہے۔ ایک آج ہم ہیں کہ دین اسلام کے خاطر نمازیں پڑھنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، ماہ رمضان کے روزہ رکھنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، اللہ اللہ صدقہ و خیرات کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ اتنا ہی نہیں، چھوٹوں پر شفقت کرنا ہم نے چھوڑ دیا ہے، بڑوں کا ادب احترام کرنا ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ لیکن پیارے مسلمانوں، اگر آج ہم نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، نبی کے دین پر اپنی جان کو ہم قربان کر دیا کرتے ہیں، لیکن حضرات جب نبی کے دین کی بات آتی ہے، فرمان مصطفیٰ کی بات آتی ہے تو ہم کترا جاتے ہیں۔ پیغمبر اسلام ارشاد فرماتے ہیں حضرات محترم کہ تم اگر چاہتے ہو کہ دین اسلام کا گنجا ہرا بھرا رہے، دین اسلام کی آبیاری ہوتا رہے، تو تم سے تمہاری اولاد نہیں مانگی جاتی ہے، تم سے تمہارا خاندان نہیں مانگا جاتا ہے، تم سے تمہارا مال و زر نہیں مانگا جاتا ہے۔ تم اپنی پیشانی کو سجدے میں جھکا دو، تم رب کی پاکی کا اعلان کرو گے، رب تبارک و تعالی کی بارگاہ میں تم اپنے جگہ کو رکھنے کے بعد میں اس کی پاکی کا اعلان کرو گے، رب تبارک و تعالی تمہارے چرچے آسمانوں میں فرمائے گا۔ لیکن حضرات آج ہم اپنی پیشانی کو سجدے میں جھکانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آج انسان نمازوں سے دور، آج انسان تلاوت قرآن سے دور ہے۔ لیکن آؤ پیارے مسلمانوں، ایک وہ جگہ ہے جس کو میدان کربلا کہا جاتا ہے۔ قسم اللہ کی، میرے امام حسین بھی ہے، اولو محمد بھی ہے، جوان علی اکبر بھی ہے، امام قاسم کا شباب بھی وہاں پر ہے، اولو محمد بھی وہاں پر موجود ہے، معصوم علی اصغر بھی وہاں پر موجود ہے، حضرت سیدہ سکینہ بھی موجود ہے، سیدہ شہربانو بھی موجود ہے، حضرت سیدہ زینب بھی وہاں پر موجود ہے۔ لیکن جس قرآن سے آج ہم بھاگتے ہیں، 3 دن کی پیاس ہے، 3 دن سے کچھ کھایا نہیں ہے، لیکن قربان جاؤ میرے نبی کی نواسی پر سیدہ سکینہ میدان کربلا کے ریت پر، جہاں پر 3 دن ہو چکے ہیں پانی کا قطرہ حلق میں نہیں پہنچا ہے، جہاں پر 3 دن ہو چکے ہیں کھانے کا لقمہ حلق سے نیچے نہیں اترا ہے، وہیں سیدہ سکینہ رب کے مقدس کلام کو اٹھاتی ہے، رب کے مقدس کلام کو کھولتی ہے، اس کی تلاوت کرنی شروع کر دیتی ہے، رب تبارک و تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت کرنا شروع کر دیتی ہے۔ حضرت امام علی مقام اپنے نقطۂ جگر، اپنی نور نظر سیدہ سکینہ کے پاس آتے ہیں، اللہ اکبر، سیدہ سکینہ کو قرآن پڑھانا شروع کر دیتے ہیں، سیدہ سکینہ کو درس دینا شروع کر دیتے ہیں، اور ادھر حضرت امام حسین سیدہ سکینہ کو درس دے رہے ہیں، ادھر میرے امام علی مقام کی آنکھوں میں آنسو ہے، امام علی مقام کی آنکھوں سے اشک باری ہو رہی ہے۔ سیدہ سکینہ نے دیکھا بابا حسین رو رہے ہیں، میرے بابا حسین کی آنکھوں میں آنسو ہے۔ سیدہ سکینہ کہتی ہے بابا جان رونے کی وجہ کیا ہے؟ سیدہ سکینہ سے میرے امام علی مقام ارشاد فرماتے ہیں بیٹی میں تم کو قرآن پاک کا درس دے رہا ہوں، تمہارا قرآن پاک تو میں نے شروع کرا دیا ہے، لیکن ابتدا تو کرا دی ہے، انتہا کرا پاؤں گا کہ نہیں کرا پاؤں گا؟ ظالم ہمارے سروں پر مڈلا رہے ہیں، اللہ اللہ پیارے مسلمانوں۔ لیکن آج حضرات محترم اس امام پاک کے ہم نعرہ لگاتے ہیں کہ امام پاک کا دامن نہیں چھوڑیں گے، آج ہم نعرہ لگا دیا کرتے ہیں امام علی اکبر کا دامن نہیں چھوڑیں گے، لیکن پیارے مسلمانوں دامن کا مطلب سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تم نے ابھی دامن کا مطلب ہی نہیں سمجھا ہے، ابھی تم دامن ہی کو نہیں سمجھے ہو۔ دامن جب تمہارے ہاتھوں میں آیا ہی نہیں ہے، جب دامن امام حسین تم نے تھاما ہی نہیں ہے، تو چھوٹنے کی بات کیوں کرتے ہو پیارے مسلمانوں؟ اللہ اکبر، وہ مدینہ المنورہ کہ حضرات محترم جہاں فرشتے بھی التجائے کرتے ہیں، رب کی بارگاہ میں دعائیں کرتے ہیں، اے پروردگار عالم اپنے محبوب کے روزے کی حاضری کا شرف عطا فرما دے۔ جو فرشتہ دیار مصطفیٰ میں، جو فرشتہ گنبد خضرا میں ایک
بار آ جاتا ہے، دوبارہ اسے حاضری کا شرف نہیں ہوتا۔ حضرات محترم لوگ تمنائیں کرتے ہیں وہاں جانے کی، اگر نماز فجر کے بعد دعائیں کرتے ہیں، نماز عصر کے بعد لوگ دعائیں کرتے ہیں، نماز مغرب و عشاء کے بعد لوگ دعائیں کرتے ہیں، اپنے بستر پر لیٹنے کے بعد میں رات کی تنہائی میں لوگ دعائیں کرتے ہیں، دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے۔ اے پیارے مسلمانوں، لیکن قربان جاؤ وہ پیارا مدینہ، وہ عزیز مدینہ جس کو جانے کے لیے ہم رات دن تڑپا کرتے ہیں، ہم رات دن بے چین و بے قرار رہا کرتے ہیں۔ اگر حضرات محترم حجاج کرام کی بات آتی ہے تو حجاج کرام کو 8 دن رہنے کے لیے ملتا ہے، 8 دن مدینہ المنورہ میں رہنے کی اجازت دی جاتی ہے۔ اگر کوئی مقدر کا سکندر ہے، اگر کوئی قسمت کا دھنی ہے تو اس کو 10 دن مدینہ المنورہ میں رہنے کی اجازت ہوتی ہے۔ لیکن جب حجاج کرام کے اعلان کیا جاتا ہے، اے حجاج کرام جو فلا بس میں آئے تھے اب ان کی روانگی کا وقت ہو گیا ہے، اپنا سامان سفر تیار کر لے، حجاج کرام کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کی برسات ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ تو فقط 8-10 دن مدینہ المنورہ میں رہے ہیں، چند روز انہوں نے روز رسول کو دیکھا ہے، اللہ اکبر، لیکن جب جدا ہوتے ہیں تو ان کی جان تن سے جدا ہونے لگتی ہے۔ جب روز رسول کو چھوڑتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کی برسات ہوتی ہے، جب روز رسول کو الوداعی سلام کرتے ہیں تو ان کی ہچکیاں بند جاتی ہے۔ لیکن قربان جاؤ میرے امام کی شان پر، قربان جاؤ امام علی مقام پر، کہ جس امام علی مقام نے بچپن میں مدینہ المنورہ میں گزارا ہے، جس امام علی مقام کی جوانی بھی مدینہ المنورہ میں گزری ہے، جس امام علی مقام نے اپنی 56 سالہ زندگی کو مدینہ المنورہ میں گزارا ہے۔ ارے وہ امام علی مقام جب نماز فجر ادا کرنی ہے تو مسجد نبوی میں ادا کر رہے ہیں، جب نماز ظہر ادا کرنی ہے تو مسجد نبوی میں ادا کر رہے ہیں۔ وہ امام علی مقام جب نماز عصر و مغرب و عشاء ادا کرنی ہے تو مسجد نبوی میں پہنچ رہے ہیں۔ وہ امام حسین کہ جس نے 56 سالہ زندگی اپنی پوری مدینہ المنورہ میں گزاری ہے، نماز ادا کی ہے تو مسجد نبوی میں کی ہے۔ جو آج ہم دعائیں کرتے ہیں، اے پروردگار اس مسجد میں نماز پڑھنے کا شرف حاصل ہو، اگر 1 رکعت پڑھی جائے تو 50,000 نمازوں کا ثواب دے دیا جائے، 50,000 رکعتوں کا ثواب جہاں پر ملتا ہے اسی کو مسجد نبوی کہا جاتا ہے۔ لیکن پیارے مسلمانوں، جب بات آئی ہے دین مصطفیٰ کی، جب دین اسلام کی بات آئی ہے، شریعت مصطفیٰ کی بات آئی ہے، میرے امام علی مقام نے مدینہ المنورہ کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے، مدینہ المنورہ کو حضرات محترم یہاں سے رخصت ہونے کا فیصلہ کر لیا ہے، الوداعی سلام روز رسول پر کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، امام علی مقام کی آنکھوں میں آنسو ہے، امام علی مقام زارو قطار رو رہے ہیں۔ حضرات محترم آپ کے ساتھ میں آپ کی بہن سیدہ زینب ہے، سیدہ زینب عرض کرتی ہے بھائی امام علی مقام ذرا یہ تو بتاؤ رونے کی وجہ کیا ہے، آنکھوں میں آنسو لانے کی وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں بہن زینب تمہیں معلوم ہے یہ میرے نبی کا پاک روزہ ہے، یہ مصطفیٰ کا روزہ ہے، یہاں لوگ آنے کے لیے تڑپتے ہیں، یہاں لوگ آنے کے لیے بے چین و بے قرار رہا کرتے ہیں۔ یہ وہ روزہ ہے کہ دنیا کے اندر کسی کو اگر کہیں چین و سکون حاصل نہیں ہوتا ہے تو اس کو چین اگر ملتا ہے تو میرے نبی کے مدینے میں ملتا ہے، اگر اسے کہیں قرار ملتا ہے تو روزے رسول پر آ کر ملتا ہے۔ آج وہی روزے رسول ہم سے چھوٹ رہا ہے۔ اللہ اکبر، پیارے مسلمانوں، میرے امام علی مقام کو حضرات محترم مدینہ المنورہ چھوڑنا پڑ رہا ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، امام علی مقام خوشی میں مدینے کو نہیں چھوڑ رہے ہیں۔ حضرات محترم امام علی مقام مدینے کو اس لیے نہیں چھوڑ رہے کہ وہیں دور جانے کے بعد رہنا چاہتے ہیں۔ امام علی مقام مدینہ المنورہ سے جو رخصتی کر رہے ہیں وہ اس لیے نہیں کہ حضرات کہیں دوسری جگہ جانے کے بعد میں گھر بسا لیا جائے۔ امام علی مقام اگر مدینے کو چھوڑ رہے ہیں تو شریعت مصطفیٰ کے لیے چھوڑ رہے ہیں۔ امام علی مقام اگر مدینہ المنورہ کو الوداعی سلام کہہ رہے ہیں تو اس لیے کر رہے ہیں تاکہ شریعت مصطفیٰ کو بچا لیا جائے۔ آج شریعت مصطفیٰ کے لیے ہم نمازوں کو پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے، آج شریعت مصطفیٰ کو بچانے کے لیے ہم قرآن کو سینوں میں بسانے کے لیے تیار نہیں ہے، آج شریعت مصطفیٰ پر ہم عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لیکن لاکھوں سلام ہو امام علی مقام کی شان پر کہ جنہوں نے نبی کی شریعت کے لیے مدینے کو الوداعی سلام کہہ دیا ہے، جنہوں نے مدینہ المنورہ کو الوداعی سلام کہنے کے بعد میں مدینے سے رخصتی سفر باندھ لیا ہے۔ حضرات محترم، لیکن قربان جاؤ میرے علی مقام کی شان پر، جب امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ المنورہ کو الوداعی سلام کہہ رہے ہیں، آپ کی ہچکیاں بندھی ہوئی ہیں، آنکھوں میں آنسو کی برسات ہو رہی ہے، آنکھوں سے اشک جاری
جاری ہے۔ اللہ اللہ پیارے مسلمانوں، سوچو تو صحیح کتنا پرخیز منظر رہا ہوگا، کتنا دردناک منظر رہا ہوگا کہ جب امام علی مقام روزے رسول سے الوداع ہو رہے ہوں گے، اپنے نانا کے روزے سے جدا ہو رہے ہوں گے، اس وقت سوچو تو صحیح کتنا دردناک منظر میرے امام علی مقام کے لیے ہوگا۔ لیکن حضرات محترم یہ سب کچھ برداشت کیا ہے شریعت مصطفیٰ کے لیے، یہ سب کچھ برداشت کیا ہے اپنے نانا مصطفیٰ کی شریعت کے لیے۔ لیکن حضرات محترم یہی امام علی مقام جب میدان کربلا میں پہنچے ہیں، میدان کربلا میں امام علی مقام اور آپ کے جانثار وہاں جانے کے بعد خیمہ زن ہو گئے۔ آج حضرات محترم ہم جن نمازوں کو باخوشی چھوڑ دیا کرتے ہیں، جن نمازوں سے پڑھنے سے ہم دور بھاگتے ہیں، لیکن حضرات اسی نماز کے لیے اگر دیکھا جائے تو میرے حسین نے اپنے گردن کو شہید کر دیا ہے۔ میرے امام علی مقام نے اپنا سر سجدے میں رکھنے کے بعد میں اور لوگوں کو بتا دیا ہے، اے لوگوں دیکھ لینا، یہ تمہارے نبی کا لاڈلا نواسا ہے، یہ تمہارے نبی کا وہ نواسا ہے جس کے خاطر تمہارے نبی نے اپنے خطبے کو بھی بند کر دیا ہے، یہ تمہارے نبی کا وہ پیارا نواسا ہے کہ جس کے خاطر جنت سے جبرائیل جوڑا لے کر آ گئے ہیں، یہ نبی کا وہ پیارا نواسا ہے کہ جس کے خاطر جنت سے جوڑے آ گئے ہیں، یہ نبی کا وہ نواسا ہے جس کو نبی نے اپنے کاندھوں پہ اٹھایا ہے۔ لیکن آج دین کی بات آ گئی ہے، آج شریعت کی بات آ گئی ہے، تو میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ سب کچھ قربان کر دینا، لیکن شریعت مصطفیٰ پر آج نہیں آنے دینا۔ میرے امام علی مقام نے اپنے سجدے پہ سر میں رکھنے کے بعد اپنا سر سجدے میں رکھنے کے بعد میں ساری دنیا کو یہ پیغام دے دیا، اے دنیا والوں سن لو، تم پہ کیسا ہی وقت آ جائے، اگر تمہیں کچھ بھی قربان کرنا پڑے تو کر دینا، لیکن سجدے کو قضا نہ ہونے دینا، نمازوں کو قضا نہ ہونے دینا۔ اگر نماز قضا ہوئی تو تمہیں معلوم ہے میرے امام علی مقام نے میدان کربلا سے درس دیا تھا، اے لوگوں سنو، اگر دین اسلام کے گنچے کو ہرا بھرا رکھنا چاہتے ہو، اگر تم چاہتے ہو دین اسلام کی آبیاری ہوتے رہے، یہ دین اسلام کا گنچا مرجھانے نہ پائے، تو تم اس کو پانی لگاتے رہنا۔ عالم تصور میں سوال کیا گیا، اے امام علی مقام یہ تو بتاؤ کہ پانی اس کو ٹیوبویل کا دیا جائے گا، کہ پانی اس کو نل کا دیا جائے گا؟ اے امام علی مقام ذرا یہ تو بتاؤ کہ اسے پانی کون سا دیا جائے گا؟ عالم تصور میں سوال کا جواب ملے گا۔ اے میرے نانا مصطفیٰ کے امتیوں سنو، جس دین اسلام کے گنچے کو میں نے معصوم علی اصغر کے خون سے سینچا ہے، جس اسلام کے گنچے کو میں نے جوان علی اکبر کے خون سے سینچا ہے، جس دین اسلام کے گنچے کو معصوم علی اصغر کے خون سے سینچا ہے، انہوں محمد کی نوخیزی بھی اس میں قربان کر دی ہے، امام قاسم کا شباب بھی اس دین اسلام کے گنچے کے لیے میں نے لٹا دیا ہے۔ اگر تم اس کو ہرا بھرا رکھنا چاہتے ہو تو تم سے تمہاری اولاد نہیں مانگی جاتی ہے، تم سے تمہارا مال و زر نہیں مانگا جاتا ہے، تم سے تمہارا خاندان نہیں مانگا جاتا ہے۔ اے امام علی مقام پھر کس چیز کی ضرورت ہے؟ تو میدان کربلا سے عالم تصور میں سوال کا جواب آئے گا۔ اگر دین اسلام کے گنچے کو تم ہرا بھرا دیکھنا چاہتے ہو تو تم نمازوں کی پابندی کرتے رہنا، تم نمازوں کی پابندی کرتے رہو گے، دین اسلام کا گنچا ہرا بھرا ہوتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، فیضان غریب نواز، ذکر امام حسین، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ واہ 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 حضرت، بہت خوب، بہت خوب حضرات قربان جاؤ اس امام علی مقام کی شان پر کہ جس نے جوان علی اکبر کی جوانی کو لٹایا، امام قاسم بھتیجے کے شباب کو لٹایا، انہوں محمد کی نخیزی کو قربان کر دیا، معصوم علی اصغر کی معصومیت کو لٹا دیا۔ لیکن آج اسی دین اسلام میں ہم زندگی گزارتے ہیں، آج وہی قرآن تو ہم پڑھتے ہیں جو قرآن امام علی مقام پڑھا کرتے تھے، آج اسی نماز کو تو ہم پڑھتے ہیں جس نماز کو امام علی مقام پڑھا کرتے تھے، آج اسی دین میں ہم زندگی گزار رہے ہیں جو دین امام علی مقام کے نانا مصطفیٰ لے کر آئے ہیں۔ لیکن حضرات محترم فرق ہو چکا ہے کہ دین اسلام کی خاطر میرے امام علی مقام نے اپنی گردن کو قربان کر دیا ہے، لیکن آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ آج ہماری زندگی کا حال یہ ہے کہ ہم مسجدوں کے دروازوں پر بیٹھے رہتے ہیں لیکن نمازوں کو قضا کر دیتے ہیں۔ آج اذان فجر ہوتی ہے، ہم بستروں پر لیٹے
دیتے رہتے ہیں. اذان ظہر ہوتی ہے, ہم راستوں پر بیٹھنے کے بعد میں ایک دوسرے کی چگلی کرتے رہتے ہیں. نماز عصر ہوتی ہے, آج ہم باتوں میں مصروف رہا کرتے ہیں. نماز مغرب ہوتی ہے, ہم حضرات محترم کھانے میں مصروف ہو جاتے ہیں. نماز عشاء کے وقت میں حضرات ہم بستروں پر لیٹ جاتے ہیں. لیکن قربان جاؤ پیارے امام علی مقام کی شان پر, کہ جس کی شان کا عالم یہ ہے کہ اذان فجر ہو رہی ہے تو آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. نماز ظہر کے وقت میں آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. نماز عصر پڑھنے بعد میں جاتے ہیں, پہلے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. نماز مغرب کا وقت ہے, اپنی پیشانی کو سجدے میں جھکا دیتے ہیں. نماز عشاء کا وقت ہے, اپنی پیشانی کو سجدے میں جھکا دیتے ہیں. اے پیارے مسلمانوں, ہم بھی تو اس امام علی مقام کے چاہنے والے ہیں, ہم بھی تو اس امام علی مقام کے ماننے والے ہیں کہ جس امام علی مقام نے اپنا سر تو دے دیا ہے لیکن حضرت سجدے کو قضا نہ ہونے دیا ہے. آج اسی امام علی مقام کی محبت میں پیارے سنی مسلمانوں, اے نانا مصطفیٰ امام علی مقام کے نانا مصطفیٰ کے امتیوں, سنو, اگر تم واقعی امام حسین کے سچے شہدائی ہو, ان کے سچے دیوانے ہو, تو نمازوں کی پابندیاں کرو, نمازوں کا احترام کرو, حضرت قرآن کی تلاوت کرو. انشاءاللہ عز و جل اگر اس دنیا میں رہنے کے بعد میں تم نمازوں کے پابند ہو جاؤ گے, تم قرآن کی تلاوت کرو گے, شریعت پر عمل کرو گے, فرامین مصطفیٰ پر عمل کرو گے, تو انشاءاللہ عز و جل یہ کہتے ہوئے گزر جاؤ گے, دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا, کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا. جنت میں وہ رسول ہمارا نہ جائے گا جب تک کہ ہر ایک امتی بخشا نہ جائے گا, جب تک کہ ہر ایک امتی بخشا نہ جائے گا. لیکن پیارے یہ کب کہو گے, جب تم اچھا بیان, بہت اچھا جب بیان, تک سبحان اللہ. یہ تبھی تو بول پاؤ گے پیارے جب قرآن کی تلاوت کی ہوگی, یہ تبھی تو بول پاؤ گے جب نمازوں کا اہتمام کیا ہوگا, یہ تبھی بولو گے جب شریعت مصطفیٰ پر عمل کیا ہوگا, یہ تبھی بولو گے جب فرامین مصطفیٰ پر تم نے عمل کیا ہوگا. حضرات محترم, لیکن حضرات ہمارا حال بہت خراب ہوتا جا رہا ہے, ہماری قوم کا حال بہت خراب ہے. حضرات محترم, آذان کی صدا ہمارے کانوں میں ٹکراتی ہے, اس امام سے ہمیں درس لینا چاہیے, اس امام کی زندگی کو ہمیں پڑھنا چاہیے. قسم اللہ کی, آج اگر دنیا کے اندر کوئی پردھان ایم پی ایم ایل اے اعلان کر دے, اے لوگوں اگر تم میرے پاس آؤ گے تو کامیاب ہو جاؤ گے, تو لگتا ہے کہ ایک مجمع کثیر وہاں پر جمع ہو جائے گا, بہت زیادہ بھیڑ وہاں پر لگ جائے گی, فقط اس لیے کہ لوگ کامیابی کی طرف بھاگتے ہیں, فقط اس لیے کہ اعلان پردھان نے کر دیا ہے کہ تم کامیابی چاہتے ہو تو میرے پاس آ جاؤ. اعلان حضرات محترم ایم پی ایم ایل اے نے کر دیا ہے کہ کامیابی چاہتے ہو تو میرے پاس آ جاؤ. لوگ دوڑ کے جمع ہو جاتے ہیں. اے پیارے سنی زندہ دل مسلمانوں, اے امام علی مقام کے شہدائی, اے امام حسین کے دیوانوں, اے امام حسین کے نانا مصطفیٰ کے امتیوں, اگر دنیا کا انسان کوئی اعلان کر دے, تم اس کے مطلب جو قدموں پہ جا کے گڑگڑانے لگتے ہو, تم اس کی چوکھٹ پر پہنچ جاتے ہو. لیکن قربان جاؤ جس کو میرے نبی پاک نے دنیاوی جنت کہا ہے, جن کو خدا کا گھر کہا ہے, جس کو ہم اور آپ آج مسیطہ کہتے ہیں, ان سے بھی تو آواز آتی ہے, حیا علی الفلاح, آؤ کامیابی کی طرف, حیا علی الفلاح, آؤ کامیابی کی طرف. اے پیارے مسلمانوں, ارے یہ تو وہ جگہیں ہیں, یہ وہ مقدس و مطہر جگہیں ہیں کہ جس کی آواز میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. انشاءاللہ عز و جل جو یہ آواز آتی ہے, حیا علی الفلاح, آؤ کامیابی کی طرف, اگر تم نے اس پر عمل کر لیا, اگر تم اس آواز کو عمل میں لے آئے, تو انشاءاللہ عز و جل یہ میرا ایمان و ایقان بولتا ہے, اگر اس بات پر تم عمل پیرا ہو گئے تو اس دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے, بعد مرنے کے قبر و حشر میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے. لیکن حضرات آج ہم عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ حضرات جنت جتنا بولنے میں آسان ہے اتنا حاصل کرنے میں آسان نہیں. آپ جانتے ہیں جنت کو پانے کے لیے پل صراط کو پار کرنا ہوگا. یہ وہ راستہ ہے جس کو رب نے جہنم کے اوپر سے بنایا ہے. کیا تم نے اتنا آسان سمجھ لیا ہے کہ اپنی بستی سے نکلے چوراہے پر بآسانی چلے گئے؟ نہیں پیارے, اگر جنت چاہتے ہو, اگر جنت حاصل کرنا چاہتے ہو تو جنت ایسے نہ ملے گی. جنت کو حاصل کرنا چاہتے ہو, اگر جنت کے متنبی ہو, حضرات محترم اگر چاہتے ہو کہ تمہیں جنت مل جائے, اگر تم جنت حاصل کرنا چاہتے ہو تو فرامین مصطفیٰ کو سینے سے لگا لو, شریعت مصطفیٰ پر عمل پیرا ہو جاؤ, قول حسین کو اپنے سینے میں بسا لو. انشاءاللہ عز و جل آج تم دنیا میں اس حال میں اپنی زندگی کو گزارو, حضرات محترم اس حال میں اپنی زندگی کو گزارو کہ تمہاری نماز
نمازیں قضا نہ ہونے پائیں، اس حال میں زندگی کو گزارو کہ تم قرآن کی تلاوت بھی کرتے رہو، اس حال میں زندگی کو گزارو شریعت مصطفیٰ پر عمل پیرا بھی ہوتے رہو۔ لیکن حضرات محترم انشاءاللہ عز و جل اگر تم نمازوں کی پابندی کرتے رہے، اگر تم دنیا میں رہنے کے بعد میں قرآن پر عمل کرتے رہے، شریعت پر عمل کرتے رہے، پیارے مصطفیٰ کے فرمان پر اگر تم عمل کرتے رہے تو انشاءاللہ عز و جل جب اس دنیا سے جاؤ گے قبر کے اندر دیدار مصطفیٰ ہوگا، جب مصطفیٰ تشریف لائیں گے، جب فرشتے کہیں گے ما تقول فی حق حاضر رجل، بتا ان کے بارے میں کیا کہتا ہے، تو کہو گے شمس الدوحا یہی تو ہے، بدر الدجا یہی تو ہے، تم جانتے ہو۔ جب فرشتے سوال کریں گے تو حضرات محترم اگر دنیا میں نماز پڑھنے والا تھا، اگر دنیا میں رہنے کے بعد میں قرآن پر عمل کرنے والا تھا، دنیا میں رہنے کے بعد میں اس نے شریعت پر عمل کیا ہے، تو دیکھتے ہی پکار اٹھے گا انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گئے۔ لیکن یہ کہو گے کب؟ یہ تب کہو گے جب دنیا میں رہنے کے بعد میں تم نے قرآن پر عمل کیا ہوگا، شریعت پر عمل کیا ہوگا، فرامین مصطفیٰ کو اپنے سینے سے لگایا ہوگا۔ لیکن حضرات آج دیکھیے ہماری مسجدوں کی بلڈنگ اگر دیکھی جائے تو بہت اچھی اچھی بنی ہوئی ہے، لیکن جب نماز کا وقت آتا تو وہ خالی نظر آتی ہے، وہ خالی نظر آتی ہے۔ آخر ایسا کس لیے پیارے؟ آج حضرات محترم ہم نے مسجدیں تو پکی بنا لی ہے لیکن نمازی کچے ہیں، اور ایک دور وہ تھا کہ مسجدیں کچی تھی لیکن نمازی بڑے پکے ہوا کرتے تھے۔ تاریخ اٹھا کر دیکھو، ارے امام علی مقام کی زندگی کو پڑھ کر دیکھو، اے دیوان حسین سنو، میرے امام علی مقام کی زندگی کو پڑھو، تمہیں درس حاصل ہوگا، تمہیں جینے کا شعور آ جائے گا، تمہیں معلوم ہو جائے گا زندگی کس لیے تمہیں دی گئی ہے۔ یہ زندگی اس لیے نہیں دی گئی کہ دنیا میں آنے کے بعد میں فالتو باتوں میں اپنی زندگی کو برباد کرتے رہو، یہ زندگی اس لیے تمہیں عطا نہیں کی گئی ہے کہ حضرات محترم نالی پر بیٹھنے کے بعد میں اپنی زندگی کو مطلب تم یوں ہی برباد کرتے رہو۔ یہ زندگی بڑی قیمتی ہے، یہ دوبارہ کسی کو نہیں ملتی ہے، کیونکہ رب کے قرآن نے کہہ دیا ما تعبدون الجن والانس الا لیعبدون۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے میں نے جن اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اب بات عبادت کی گئی ہے تو پیارے سنو سنو، میدان کرب و بلا کا میدان ہے، میدان کرب و بلا کی وہ تپتی ہوئی ریت ہے جہاں پر اگر قدم رکھتے ہیں تو جلنے لگتے ہیں، جہاں پر ریت کا عالم یہ ہے کہ انسان چند قدم ننگے پاؤں نہیں چل پاتا ہے، جہاں کے ریت کے گرم ہونے کا معاملہ یہ ہے کہ انسان چند قدم ننگے پاؤں نہیں چل سکتا ہے۔ لیکن بارے با امام علی مقام تیری شان پر قربان، تجھ پر کروڑ سلام کہ جب بات نماز کی آ گئی ہے، بارے با امام قاسم، بارے با جوان علی اکبر، تمہاری جوانیوں کو سلام کہ جب بات نماز کی آئی ہے تم نے اپنے حضرت پیشانی کو اس تپتی ہوئی ریت پر رکھ دیا ہے، اس تپتی ہوئی ریت پر پیشانی کو رکھنے کے بعد میں تم نے رب کی پاکی کا اعلان کیا ہے، سبحان ربی الاعلیٰ، پاک ہے ہمارا رب جو سب سے عرفہ و اعلیٰ ہے، جو سب سے بلند و بالا ہے۔ جب انہوں نے روئے زمین پر بیٹھنے کے بعد میں رب کی پاکی کا اعلان کیا ہے، رب تبارک و تعالیٰ نے عرش اعظم پہ فرشتوں کے مجمع میں ان کے تذکرے کیے ہیں، ان کا ذکر کیا ہے۔ اے میرے فرشتوں گواہ رہنا، تم دیکھتے ہو کہ میرے بندے آج حضرات محترم ظالموں کے سامنے ہے، حضرات محترم دشمنوں کی تلواریں ان کے سروں کے اوپر منڈلا رہی ہے، لیکن جب میری عبادت کا وقت آیا ہے، جب میری آزاد عبادت کا وقت آ گیا ہے، انہوں نے دشمن کی تلواروں کو نہیں دیکھا ہے، حضرت دشمنوں کے بھالوں کو نہیں دیکھا ہے، بلکہ اپنی پیشانی کو میری بارگاہ میں جھکا دیا ہے، میری پاکی کا اعلان کر رہے ہیں، مجھے رحیم کہہ کر پکار رہے ہیں، مجھے رحمان و رحیم کہہ رہے ہیں۔ اے میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، یہ تو میرے نبی کے پاک نواسے ہیں، یہ تو میرے نبی کے پیارے لاڈلے نواسے ہیں۔ اگر دنیا کا کوئی بھی میرا بندہ ان کا وسیلہ دینے کے بعد میں اگر دعا کرے گا تو میں اس کی دعا کو بھی قبول فرماؤں۔ لیکن حضرات آج دیکھیے، اگر چاہتے ہو کہ حضرات یہ تو آپ کو بخوب معلوم ہوگا میرے سنی زندہ دل مسلمانوں کہ جو دنیا میں جس سے محبت کرے گا اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا۔ سبحان اللہ، بولو ایک مرتبہ سبحان اللہ۔ اگر دنیا میں رہنے کے بعد ہم امام علی مقام سے محبت کریں گے،
امام حسین سے محبت کریں گے، جوان علی اکبر سے محبت کریں گے، امام قاسم سے محبت کریں گے، تو انشاءاللہ عز و جل ہمارا ایمان و ایقان اس بات پر ہے کہ ہمارا حشر بھی انہی کے ساتھ کیا جائے گا۔ لیکن پیارے مسلمانوں، زبان سے کہنے کا نام محبت نہیں ہوتا ہے، محبت دل کا معاملہ ہوتا ہے، محبت دل سے کی جاتی ہے۔ اگر واقعی میں جو سچے دل سے امام پاک سے محبت کرتا ہے، جو سچے دل سے امام پاک سے محبت کرنے لگتا ہے، حضرات محترم، وہ کبھی نمازوں کو ترک نہیں کرتا ہے، حضرات وہ شریعت کے خلاف قدم نہیں اٹھاتا ہے، وہ فرامین مصطفیٰ کو سینے سے لگا لیا کرتا ہے۔ حضرات محترم، آج اگر بات آتی ہے امام علی مقام کی محبت کی، تو امام علی مقام سے محبت کی ہے۔ کہیں پر دیکھو تو حضرات محترم امام حسین سے محبت کرنے والا، کہیں پر دیکھو غوث اعظم بن کر چمکا ہے۔ اگر امام پاک سے محبت کی ہے تو کہیں پر خواجہ غریب نواز بن کر چمکا ہے۔ اگر کسی نے امام پاک سے محبت کی ہے تو کوئی صابر پاک بن کر چمکا ہے۔ اگر کسی نے امام پاک سے سچی محبت کی ہے تو حضرات محترم امام احمد رضا بن کے کوئی چمکا ہے۔ اگر کسی نے میرے امام حسین سے سچی محبت کی ہے تو کوئی مفتی اعظم بن کے چمکا ہے۔ اگر میرے امام حسین سے کسی نے سچی محبت کی ہے تو کوئی تاج الشریعہ بن کے چمکا ہے۔ اگر میرے امام حسین سے کسی نے سچی محبت کی ہے تو حضرات محترم کوئی